देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान तो एक बुनियादी साजिश है। कतर जो है वो देख रहा है फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि जो ज़ाहिर है जिस फ्रेमवर्क के तहत जो 14 नुकात हैं, उसी के गिर्द ये सारी चीज़ घूमेगी बुनियादी तौर पे और उसी के तहत पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। लेकिन कतर जो है वो इस चीज़ को एश्योर करेगा कि जो पैसे अदा करने हैं अमेरिका ने ईरान के, वो कतर के ज़रिए अदा होंगे। तो ये इसलिए कतर का ये रोल बड़ा अहम रोल है और कतर के साथ ईरान के देरीना ताल्लुकात भी हैं। जब सऊदी अरब और कतर के अंदर कुछ गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई थीं, दूरियाँ पैदा हो गई थीं, तो ईरान और कतर जो थे वो आपस में एक-दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। तो ये तो कतर का बात हो गई। पाकिस्तान का एक बुनियादी किरदार है, जो कलीदी किरदार है और उसमें ईरान की क़यादत को राज़ी करना, उनके साथ मफ़ाहमत के साथ बात करके, उनको तैयार करके स्विट्ज़रलैंड लेके आना, ये एक बहुत बड़ा अमल था। फिर सदर जेडी वेंस को, नायब सदर को कन्विंस करना कि वो आएँ, मेरे ख़्याल में इसमें फ़ील्ड मार्शल साहब का किरदार था और खुद जेडी वेंस ने कल इस बात का जो है वो इकरार भी किया कि उनकी एक बड़ी रेगुलर सतह के ऊपर बातचीत होती है आर्मी चीफ साहब से। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मेरे ख़्याल में अभी सामने अब जो नुकात जिनके ऊपर बात होगी, नुकात तो 14 ही हैं जिनके ऊपर लेकिन इनिशियल स्टेजेज़ में सबसे पहले जो बात है वो ये है कि किस तरीके से ईरान का जो मुंजमद असासाजात हैं, उनको कैसे उन तक वापस किया जाएगा, किस फ्रेमवर्क के तहत किया जाएगा। दूसरा उसके अंदर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल समेत आईएईए समेत जो पाबंदियाँ उनके ऊपर आयद हैं, आलमी सतह की सिफारती भी हैं, मुआशी भी हैं, सियासी भी हैं और दीगर टेक्नोलॉजी की भी हैं, उन सब को किस तरीके से उठाया जाएगा। उस सिलसिले में ज़ाहिर है ईरान से भी कुछ उनकी तवक्कुआत हैं और वो इस माहदे के अंदर ही रहते हुए तय होंगी। जब कल जो बयान आया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बयान दे दिया, बड़ा ही मेरे ख़्याल में वो मुनासिब नहीं था और वो बुनियादी तौर पर जो माहदे की शिकें हैं, उनके जो कि एमओयू की शिकें हैं, उनके मुनाफ़ी था, उसके ऊपर ईरान ने एहतजाज भी किया और बड़ा सख्त उसका मेरे ख़्याल में रद्द-ए-अमल भी नज़र आया और यही वजह थी कि वो काफ़ी ताख़ीर से मेन हॉल के अंदर मीटिंग के लिए पहुँचे। जब तक कि अमेरिका के हवाले से उनको दोबारा से एश्योरेंसेस नहीं दिलवाई गई। तो ये तमाम बातें हैं जो कि 2 नुक्ते हो गए। तीसरा नुक्ता ये है कि जो $300 बिलियन है, वो कैसे उनका अदा किया जाएगा जो कि कॉम्पेंसेशन की शक्ल में है, जो उनकी तामीर-ए-नौ की शक्ल के अंदर है, कौन-कौन ममालिक होंगे, वो कंसोर्शियम कौन उसके अंदर हेड करेगा, कंसोर्शियम किस अंदाज़ में अदायगी करेगा, जो अभी तक की इब्तदाई रिपोर्ट है मेरे पास, उसमें कंसोर्शियम के अंदर बैठे हुए जो ख़ास तौर पे स्टेट बैंक ऑफ ईरान है, वो उस तक पैसा जाएगा और फिर उस पैसे से वो हुकूमत और फिर मुतल्लिका जो एक फ्रेमवर्क होगा, उस तक पहुँचेगा ताकि अवामुन्नास का फ़ायदा हो सके। हमीद साहब, एक छोटा-सा मेरा क्वेश्चन है कि मामलात देखिए पूरी दुनिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। माशाल्लाह पाकिस्तान की तो अल्लाह का शुक्र है कि एक मिरेकल हुआ, इतनी ज़्यादा एकदम हम इतनी इज़्ज़त तक पहुँच गए कि एक कोने-कोने में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और उसमें भी सर-ए-फ़हरिस्त सबसे पहले जनरल आसिम साहब का जो कि फ़ील्ड मार्शल है, उनका नाम लिया जा रहा है कि उनकी कोशिशें हैं। जेडी वेंस की भी अभी आपने बात की। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन सवाल ये बनता है कि इस जंग का जो तीसरा फरीक है वो इंतहाई शरारती है और इसराइल की गारंटी कौन देगा? क्या अमेरिका गारंटी देगा और वो गारंटी किस नौइयत की होगी? अगर यानी कि उस गारंटी को तोड़ा जाता है, इसराइल को लबनान पे अटैक करता है या इसराइल उसके ऊपर ईरान के ऊपर कोई अटैक कर देता है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या अमेरिका खामोश तमाशाई बना रहेगा? नॉर्मली तो हमने देखा ना कि गारंटर फिर कहता है अच्छा तुमने हमारी गारंटी तोड़ी है तो फिर हम तुम्हारे साथ देख लें। क्या किरदार होगा इसमें? देखिए, गारंटी तो किसी की नहीं होती और इसराइल जो है वो शरारती नहीं, बदमाश है। इस वजह से बदमाश जो है वो तो बदमाशी दिखाएगा, लेकिन वो बदमाशी किसके ज़ोर पे दिखा रहा है? क्या इसराइल की कोई हैसियत है अमेरिका के बगैर? तो जवाब आप और मैं दोनों जानते हैं। इसलिए पहली बात ये है कि इस सारे 14 नुकात के अंदर कहीं नहीं ये लिखा
کہ اسرائیل کے اوپر کیا عمل کیا جائے گا اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ دوسری جانب یہ نہیں لکھا گیا کہ کہاں لبنان کا علاقہ جو قبضہ کیا کیا وہ واپس کرے گا یا نہیں کرے گا، یا فوجوں کی واپسی کیسے ممکن ہوگی۔ اسی طرح غزہ کے حوالے سے بھی یہی صورتحال ہے۔ اور اب سب سے بڑھ کر امریکہ کی جانب سے یہ بات نہیں آئی کہ اگر اسرائیل نہیں مانتا تو پھر امریکہ اس کے ساتھ کیا رد عمل کرے گا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے وقتی طور پر جھاڑ پھونک کر دی گئی ہے، لیکن یہ جھاڑ پھونک سے جو ہے وہ صرف بات نہیں بنے گی، عملی اقدامات لینے پڑیں گے۔ کیا ان کو پابندیاں ان پہ عائد کی جائیں گی، یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا۔ کیا یہ اسٹریٹجک پاز ہے یا واقعی امریکہ میننگ فل ڈائلاگ چاہتا ہے؟ اونلی ٹائم کین ٹیل۔ اچھا عبداللہ حمید گل صاحب، یہ بتائیے گا جو اعلیٰ سطح کمیٹی کا ایک قائم ہوئی ہے جو کہ اس سارے معاملات کی نگرانی کرے گی، یہ اس کمیٹی میں کون کون لوگ ہوں گے اور وہ کمیٹی مطلب کہ آگے کیا حکمت عملی اپنائے گی، اس پہ بھی ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے اس میں زیادہ چونکہ یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں تو یہ ٹیکنوکریٹس ہی ہوں گے۔ although both of the committees they are going to report back to their countries، ان کو اپنے ملک کو جو ہے رپورٹ کرنا پڑے گا، امریکہ کے، پاکستان کے، ایران کے اور اسی طرح قطر کے۔ تو لیکن یہ ٹیکنیکل لوگ ہوں گے، زیادہ تر اس میں فائنینشیل نوعیت کے لوگ ہیں، کیونکہ سب سے پہلے مرحلہ وار جو ہے وہ ٹیکنیکل سطح کا ہے، جس میں ہرمز کا بھی معاملہ ہے۔ ہرمز کے حوالے سے ایران جو ہے وہ آئندہ کیا اس کو یقین بنائے گا کہ آئندہ ایسی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوئی تو کیا ایران ہرمز کا استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ تمام باتیں اور پھر معاہدے جو ہوتے ہیں وہ صاف سی بات ہے امریکہ کی نظر میں توڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن 2015 کا معاہدہ انہوں نے توڑ ڈالا، ملٹیپل معاہدے انہوں نے توڑ ڈالے، 2025 کے معاہدے توڑ ڈالے۔ تو آپ کو پتہ ہے وفا نہیں کرتے اپنے معاہدوں کے ساتھ، یہ بات ایران کو بھی پتہ ہے، آپ کو، مجھے بھی اور پاکستان کو بھی پتہ ہے۔ بہرحال جتنی دیر تک کام اچھا چل جائے تب تک ہی بہتر ہے۔ بالکل عبداللہ صاحب، ایک جو یہ تمام نیگوسیشن ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، کیا اس میں جو اسرائیل کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں کئی دہائیوں سے، اس پر بھی کوئی بات چیت ہوئی یا اس کو فی الحال اگنور کیا گیا ہے؟ فی الحال اس کا دیکھیے میں نے پھر گزارش کروں گا کہ 14 نکات کے اندر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے جب ذکر نہیں کیا گیا تو یہ اس فریم ورک سے باہر ہو جاتا ہے۔ however میرے خیال ہے کہ ایران کا ایک ریلیجس، ایک آئیڈیولوجیکل، ایک پولیٹیکل، ایک اسٹریٹجک کی انداز میں یہ تمام ان کا سٹانس غزہ کے اوپر بڑا واضح ہے، فلسطین پہ بڑا واضح ہے، اور وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ بات تو طے ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ مزید قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ دیکھتے ہیں، ابھی تو میرے خیال میں ابھی تو وہ کہتے ہیں نا، تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو۔ اچھا گل صاحب، یہ جو معاملات ہو رہے تھے جب ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آیا، معاملات وہاں بگڑ بھی گئے تھے، خبریں آئی، آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ تھا نامناسب تھا، تو اس کے بعد یہ دوبارہ کہانی واپسی کس طرح ان کی ہوئی ایرانی وفد کی؟ ایک طرف تو خبریں یہ آ رہی تھی کہ انہوں نے واک آؤٹ کر دیا ہے، پھر دوبارہ ہم نے دیکھا کہ جو اعلامیہ آیا اس میں ایسی چیز معاملات بہتر دکھائی دے رہے تھے، تو یہ فیلڈ مارشل اور پاکستانی جو وفد تھا اس کی کہنے کی کوششیں تھیں یا کیا کہانی کیا تھی؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ جب ہال کے اندر آئے، پہلے وزیر اعظم آئے، پھر جے ڈی وینس آئے، لیکن ایران کے کچھ کافی دیر کے بعد وزیر خارجہ آئے، ان کا موڈ بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور وہ تھوڑی سی بات کر کے صرف شہباز شریف صاحب سے چلے گئے۔ تو وہ یہی پیغام تھا کہ جناب، ایک طرف آپ دھمکی آمیز ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ مذاکرات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی شک کی خلاف ورزی تھی، اس وجہ سے انہوں نے وہ واک آؤٹ کیا، جس پہ پھر وزیر اعظم صاحب نے بڑے طریقے سے میرے خیال میں امبیرسمنٹ جو ہو رہی تھی وہاں اس کو بچا لیا اور تقریر شروع کر دی۔ حالانکہ تقریر، پریس ٹاک ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے نہ وہاں کوئی پوڈیم تھا نہ کوئی مائک تھا۔ وزیر اعظم صاحب ایکسٹیمپور خود ہی شروع ہو گئے،
اور اس کے بعد ان کو مائک تھمایا گیا. اتنی دیر میں جو ان کو کنونس کرتے رہے لوگ ایرانی سائڈ کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مائک پکڑا اور پھر ساتھ انہوں نے بات کی. پھر جے ڈی وینس نے دو چار باتیں کی, اور اتنی دیر میں پھر ایران نے کہا کہ ہم میڈیا کے سامنے نہیں آئیں گے, کیونکہ ظاہر ہے امریکہ یہ چاہتا تھا کہ ہاتھ ملائیں گے, وہاں گلے لگیں گے, ذرا خوش گپیاں دکھائی جائیں گی. امریکن تو یہ چاہتے تھے, لیکن ایران کی قوم اس بات کو پسند نہ کرتی, اور یہ بات ان کی لیڈرشپ کو بھی معلوم ہے. بچیوں کے قاتل وہاں, ان کی لیڈرشپ کے قاتل, کیسے ہو سکتا تھا کہ وہاں شیر و شکر ہو جائیں. اس لیے ایران نے میڈیا کے سامنے آنے سے گریز کیا. میڈیا کے سامنے آتے, ہاتھ نہ ملاتے تو ایک اور خبر بنتی, ہاتھ ملاتے تو اس سے بھی بری خبر بنتی. اس لیے جو یہ تین باتیں تھیں جن کے اوپر ایران کا وفد جو تھا وہ تاخیر سے آیا. پاکستان کا ہی کردار تھا, پاکستان ان کو لے آیا. اگر محسن نقوی صاحب منا کے ان کو وہاں ایران سے سوئٹزرلینڈ لے آئے تو آپ کا کیا خیال ہے, وہاں کمرے سے یہاں لانا کوئی مشکل کام تھا؟ بالکل. عبداللہ صاحب, ایک بڑا ایک سیدھا سا میرا کوشچن ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستان کو عزت دی, اور پھر سب سے بڑی بات فیلڈ مارشل صاحب جناب عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں, ایک سربراہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے استمام اس کے اوپر برین ان کا یوز ہو رہا تھا, باقی پرائم منسٹر صاحب بھی اور سارے یہ لوگ بیچ میں ساتھ شامل تھے. اچھا, اس میں ہم اگر کہیں کہ پاکستان نے یہ جنگ فی الحال رکی ہوئی ہے, پاکستان نے اس میں کیا پایا؟ پاکستان کو اس میں ایک تو ظاہر تعلقات ایران سے بہتر ہوئے, جو پہلے ایران کا ٹلٹ تھوڑا سا انڈیا کی طرف ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ پاکستان کو اب اس کے اندر کیا ایک عزت بالکل پوری دنیا میں ملی, کیا بینیفٹ ہوگا اس کا؟ دیکھیے, یہ $1 ملین کوشچن ہے, اور پاکستان نے کیا یہ کچھ پانے کے لیے کیا تھا؟ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے کوئی اپنی ذات کو اجاگر کرنے کے لیے کیا تھا. پاکستان نے اپنے پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا. پاکستان نے مشرق وسطیٰ کے گلف کے ممالک کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا. پاکستان نے دنیا میں ایک امن کا گہوارہ بن کے دکھانے کا میرے خیال میں کردار ادا کیا. اور دنیا کو بھارت کی نگاہوں سے دیکھنے کے بجائے اب پاکستان کو لوگ پاکستان کے طور پر دیکھنا شروع ہوئے ہیں. تو سفارتی کامیابی کو اگر میں دیکھوں تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. جب آدمی ایک سیڑھی چلتا ہے تو پھر دوسرا زینہ بھی طے ہوتا ہے. اس لیے اب جب ایران کے اندر استحکام آئے گا, معاشی استحکام آئے گا, تو انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا. ایران بھی ظاہر ہے اپنے اس پڑوسی ملک کے ساتھ کردار ادا کرنا چاہے گا جو اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. A friend in need is a friend indeed. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جو ایران کے ساتھ ہم نے وہی بات جس طریقے سے ہم نے بڑے اچھے طریقے سے مشکل وقت میں ایران کا ساتھ دیا, اب یہ ایران کے اوپر جو پابندیاں ختم ہوں گی تو ایران کے جو ایک گیس پائپ لائن کا ہمارا جو منصوبہ چل رہا تھا اس سے ہمیں پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ جی بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان پہلے گیس پائپ لائن تو پہلے بھی فائدہ لے سکتے تھے, کیونکہ یہ کئی سال گزر گئے ہیں, بلکہ میرے خیال میں 2 دہائیاں ہونے والی ہیں گیس پائپ لائن کا منصوبہ. لیکن وہ ہم نے ظاہر ہے مختلف قسم کے مغربی دباؤ تھے, اس کے علاوہ سینکشنز کے خطرے تھے, تو ایران نے تو اپنا گیس پائپ لائن آپ کو بارڈر پہ کب کا بچھایا پڑا ہوا ہے, بلکہ $18 بلین آپ کے اوپر اس کا جرمانہ بھی عائد ہو چکا ہے. وہ میرے خیال میں ختم کر دیں گے, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا امریکہ کے پابندیوں کی پرواہ کرنی ہے, یا اب آپ نے پابندیوں سے بالاتر ہو کے اپنے مفاد میں سوچنا ہے. فیصلہ تو آپ کے پاس ہے. گول صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملاقاتیں ہو گئی ہیں, اب یہ ملاقات کا دور دوبارہ بھی ہوگا, یا یہ جو ملاقات ہو گئی اس کے بعد جو 60 روز کا بتا رہے ہیں یہ وہ ان کے جو اعلیٰ سطحی کے لوگ ہوں گے وہی بیٹھ کے بات کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ ایک اس طرح کا بڑی قیادت بیٹھے گی 3 ملکوں کی, پاکستان, امریکہ اور ایران کی, یا یہ دوبارہ بیٹھک نہیں ہوگی؟ اس پہ بھی ذرا بتائیے گا. نہیں, جب معاہدہ ہوگا تب ہی دیکھا جائے گا نا, اس سے پہلے کیا بار بار دیکھنا.
अनलेस और अनटिल कोई बहुत बड़ी बात आ गई तो और बात है, लेकिन अगर टेक्निकल सतह के ऊपर टीमें हैं वो चलती रहेंगी, अपना काम करती रहेंगी, उसके बाद देखा जाएगा कि वो किस तरफ जा रहा है मामला। उससे पहले तो मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा 2 माह से पहले कि कोई बड़ी सतह के ऊपर बातचीत हो। हाँ, बातचीत जो ओवरऑल हॉटलाइन कायम कर दी गई है ये बहुत अच्छी बात है, उससे मामलात जो है वो ज़रा उनमें एक्सपेडाइट हो जाएंगे। तो उससे पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बड़ी बैठक जो है वो